بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں جماعت اسلامی ہند کے 75 سال ہونے کے اس موقع پر میڈیا سے انٹریکشن کی ایک نشست رکھی گئی تھی۔ جماعت اسلامی ہند کا قیام 16 اپریل 1948 کو ہوا ہے، اور ان 75 سالوں میں جماعت ملک اور ملت کے خیرخواہی میں بہت سارے محاذوں پر کام انجام دیتے آئی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں یہاں آج ایک ڈاکیومنٹری بھی اسکرین کی گئی، اور اظہار خیال بھی اور بہت مفید تبادلہ خیال منعقد ہوا پریس کے مختلف نمائندوں کے ساتھ۔ جماعت ایک ملک گیر تنظیم ہے، کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور اس کا پریزنس الحمدللہ آج ملک کے ہر ڈسٹرکٹ اور تعلقے میں پایا جاتا ہے۔ جماعت اس لمبے عرصے میں مسلمانوں کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے، حالات کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے، اور اپنے تعلیمی، معاشی، سیاسی تحفظ اور ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے تہذیب کے اور مذہبی شعائر کے اور دینی تعلیم کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں جماعت برابر تعاون اور رہنمائی کرتے آئی ہے۔ جماعت کا ایک بہت وسیع لٹریچر، ہزاروں کتابوں پر مشتمل اس وقت دستیاب ہے، جو اسلامی فکر کی نمائندگی کرنے اور موجودہ ذہن کو، نوجوانوں کو اسلام پر مطمئن کرنے اور اسلام کو ایک متبادل نظام کے طور پر دیکھنے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہی نہیں، جماعت نے ایک بڑی خدمت دعوت کے میدان میں انجام دی ہے، اور ہندی، انگریزی اور اردو کو چھوڑ کر یہاں کی 17 بڑی ریجنل لینگویجز میں اسلام کے سلسلے میں لٹریچر کی تیاری، قرآن، حدیث، سیرت کے تراجم اور مختلف عنوانات پر اس طرح کا لٹریچر بڑے پیمانے پر فراہم کیا گیا ہے، اور ان ریجنل لینگویجز میں اخبارات جاری کیے گئے ہیں، اور دعات کا ایک بڑی ٹیم فراہم ہے جو قرآن پر وچن، سیرت پر وچن اور ملک و ملت کے ہت میں، ان کے مفاد میں بہت سے کام انجام دیتی ہے۔ جماعت مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد کے سلسلے میں برابر کوشاں رہی ہے، جیسے مشاورت ہو یا اس طرح کے دیگر فورمز ہو، ان کو قائم کرنے اور ان کو استحکام بخشنے میں جماعت کا نمایاں رول ہے۔ اسی طرح جماعت خدمت خلق کے میدان میں بھی اول روز سے کام کر رہی ہے۔ ناگہانی آفات اور بلیات کے موقع پر اور ویسے عمومی طور پر مستقل خدمت کے کام، چاہے وہ تعلیم گاہیں ہوں، اسکالرشپس ہوں، ہاسپٹلس ہوں، کلینکس ہوں، بیواؤں اور مجبوروں کے تعاون کی بات ہو، یہ جماعت کا ایک مستقل کام رہا ہے، پہچان رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جیسے سماج میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی بات، ایک دوسرے پر اعتماد کی بات، کمیونل ہارمونی کو فروغ دینے کی بات، اور اسلام کے مسلمانوں کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی بات، اور ہمارے جو مسائل مشترک ہیں اس میں دیگر اقوام کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے کی بات ہو۔ اس ضمن میں دھارمک جن مورچہ، سدبھاونا منچ اور فورم فار ڈیموکریسی اور کمیونل ایمٹی، اس طرح کے فورمز کو قائم کر کے جماعت کوشش کرتے آئی ہے۔ یہ جماعت کے کاموں کا ایک مختصر تعارف ہے۔ جماعت کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور سماج کے ہر طبقے میں خواتین، نوجوان، بچے، بچیاں، گلشن کے نام سے چھوٹے بچوں میں، ایس اے او جے او کے نام سے، اور انسانی حقوق کی جد و جہد کے لیے اے پی سی آر کے نام سے، خدمت خلق کے لیے ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی کے نام سے، ٹیچرز کے درمیان آئٹا کے نام سے، اور اس طرح بے شمار دیگر تنظیمیں اور فرنٹس کو جماعت قائم کر کے کام کرتی آئی ہے، اور سماج کے ہر طبقے میں اس کا پریزنس پایا جاتا ہے۔ موجودہ حالات تو ان حالات میں، آج کے حالات میں جماعت خاص طور پر انہی مختلف میدانوں میں جو کام کیا جا رہا ہے اس کو وسیع تر پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے۔
ملت کے استحکام کی ضرورت ہے، ملت کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، یہاں کے برادران وطن کو ساتھ لے کر ہمارے کامن ایشوز کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے سیاسی ماحول میں فرقہ پرستی کے خلاف محاذ کو مضبوط کرنے کی اور سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام اور یہی کام جماعت کا رہا ہے، اور ان حالات میں بھی اس کو مزید وسیع تر پیمانے پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جماعت کے ان کاموں میں ہم تمام ملک اور ملت کے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جماعت کا ہاتھ بٹائیں اور ان کاموں کو اور ان وسیع تر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا تعاون فرمائیں، تاکہ ان مسائل پر عبور حاصل کیا جا سکے اور ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جب مسلمانوں کے سامنے فوراً پارٹیشن کے بعد جس طرح کا خون خرابہ اور فسادات کا سلسلہ چلا تھا، اس موقع پر جماعت نے ریلیف کا بہت بڑے پیمانے پر کام انجام دیا، مسلمانوں کے حوصلے کو باقی رکھنے کا اور ان کو متحد ہو کر حالات کے مقابلے کا ایک حوصلہ ان کو دیا۔ اور جب بھی یہاں کے مسلم پرسنل لا کے لیے اور مسلمانوں کے سیاسی معاشی مفادات کے لیے خطرات پیش آئے، تو ان موقعوں پر جماعت نے مسلم پرسنل لا بورڈ اور مجلس مشاورت کے نام سے متحدہ کوششیں کی ہیں، اور اسی طرح برادران وطن کو بھی، یعنی دیگر غیر مسلموں کو بھی ساتھ لے کر اس ملک میں جو سیاسی خطرات اور کمیونلزم وغیرہ کا خطرہ پیدا ہوا، خاص طور پر بابری مسجد کے واقعے کے بعد، ان حالات میں FDCA کو، فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونلٹی کو قائم کیا گیا۔ آج بھی ان فورمز کو برتنے کی اور بڑے پیمانے پر عام کرنے کی ضرورت ہے، اور عوامی رابطے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سدبھاونا منچ اور دھارمک جن مورچہ، ایسے کام بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک اقلیت اور مائنورٹی کمپلیکس میں مبتلا رہنے کے بجائے اپنے داعی اللہ ہونے کے مقام کو پہچاننا چاہیے، اور اسلام جیسی انسانیت کے لیے عظیم نعمت جو ہمارے پاس ہے، قرآن کا پیغام ہے، سیرت کا پیغام ہے، اس کو صحیح معنوں میں دوسروں کے سامنے پیش کرنے، بیان کرنے، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اجتماعی رویے سے اس کو ریفلیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں بھی جماعت برابر کوششیں کرتے آئی ہے۔ جی، ہمارے کام کا ایک طریقہ مستقل بات پہنچانا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، پروگرام منعقد کرنا۔ ایک دوسرا طریقہ حالات کے تقاضے کے طور پر کیمپینز بھی جماعت چلاتی آئی ہے۔ چنانچہ قرآن یلریگاگی، پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یلریگاگی، اس طرح کے پروگرام بھی، اور یہاں ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ایک مہمات، مثلاً نفرت مٹاؤ دیش بچاؤ مہم منائی گئی، انسانی حقوق کے سلسلے میں مہم منائی گئی، اور یہاں پیس اور جسٹس کے لیے کاررواں نکالے گئے۔ تو اس طرح کے ملک کے پس منظر میں بھی حالات کو بہتر بنانے کے بڑی بڑی مہمات، اور اسی طرح پرسنل لا بورڈ کے ساتھ مل کر آئلی قوانین کے تعارف اور تحفظ کے سلسلے میں مہمات کے انداز میں بھی جماعت برابر کام کرتے آئی ہے۔